بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، یہ آپ کا خوبصورت پروگرام جس کا آپ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتاتا ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ بات کی جائے کہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے خواب آتے ہیں۔ اکثر لوگ عادتاً خواب دیکھتے ہیں، اکثر لوگ واقعی خواب ایسے دیکھتے ہیں جو اصلاحی خواب ہوتے ہیں، انٹیمیشنز کے حوالے سے خواب ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے، متنبع کیا جاتا ہے، یا ان کا ذاتی کردار جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ خواب میں ان کو دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو خواب میں مردے دکھائی دیتے ہیں۔ اب مردوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ظاہر مجھے بھی دکھائی دیتے ہیں، آپ کو بھی دکھائی دیتے ہوں گے، کہ کچھ مردے خوش ہوتے ہیں، کچھ مردے غمگین ہوتے ہیں، کچھ مردے تحفے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ مردے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض انتقال شدہ لوگ انتقال جو کر گئے ہیں، چاہے وہ اقارب میں سے ہوں یا غیروں میں سے ہوں، وہ عموماً روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ خواب میں اگر کوئی مردہ روتا ہوا نظر آئے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ ہمیشہ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صاحب۔ وہ بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردے کو روتے ہوئے حالت میں دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ آشکار بھائی، ہم آپ کا پروگرام ویو نہیں کر سکے کہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی ہے، پاور فیل ہو چکی ہوتی ہے، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھنا۔ اس کے بڑا آسان ہے کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، جب چاہیں جہاں چاہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، ARYQTV.tv پہ جائیے، اس پہ وہ آپ سرچ کریں، خواب کیا کہتے ہیں، ڈیٹ وائز بتائیں، انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ دیکھیے گا۔ مشہور مفتی صاحب سے گفتگو آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے، اور یہ پسندیدہ میں اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ لوگوں کی شمولیت کی وجہ سے جو فیڈ بیک پروگرام کا آتا ہے اس حوالے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کسی حد تک شاید اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو گفتگو میں یہ بھی کہہ رہا تھا اپنے بہن بھائیوں سے کہ اگر خواب میں مردے نظر آئیں اور روتے ہوئے نظر آئیں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ اشکار بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور بات یہ ہے کہ جب ایک پروگرام اپنی مقبولیت پر ہوتا ہے نا، تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی ایک بندے کا حصہ نہیں پوری ہوتا، ٹیم ورک ہوتا پوری ہے۔ ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور آپ کبھی کبھار نہیں ہوتے تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اس پروگرام کی روشنی آپ سے ہے۔ وہ بس آپ نے انداز کہ جس دن میں نہیں ہوتا پروگرام ہوتا ہے، جس دن آپ نہیں ہوتا پروگرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فیلڈ آپ کی ہے۔ جی، بس اللہ تعالیٰ اس کو محبت کو صدا سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح لوگوں کی خدمات کا سلسلہ جاری و ساری رہے ARYQTV کی توسط سے۔ جو بات آپ نے فرمائی کہ مردے کو خواب میں روتے ہوئے دیکھنا، بہت سے لوگ نا یہ پوچھتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے کسی قریبی دوست کو خواب میں روتے ہوئے دیکھیں، زندہ کو، یا اپنے آپ کو خواب میں روتے ہوئے دیکھیں، تو حقیقت میں اس کا بالکل یوں سمجھ دیں کہ الٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، گویا کہ آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے، یا آپ کو کوئی ایسی خوشخبری ملے گی کہ آپ مسکرا اٹھیں گے، لیکن مردے کو خواب میں روتے ہوئے دیکھنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، اچھا سائن نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی وجہ سے وہاں پر پریشان ہے اور اس کا حال اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اور کبیرہ۔ اسی طریقے سے مردے کو خواب میں دیکھا کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اسی طرف دلالت کرتا ہے۔ یا پھر خواب میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں،
تو یہ بھی اسی طرف اس کا سائن ہے کہ خدا نخواستہ وہ اچھے حال میں نہیں ہے، یا وہ رو نہیں رہا لیکن وہ خواب میں آپ کو بڑا پریشان دکھائی دے رہا ہے، صحیح. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خواب میں جو دکھائی دے رہا ہے تو وہ اچھے حال میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کے لیے اصلاح ثواب کا اہتمام کیا جائے. اچھا مصعب، ایک چلتے ایک سوال چھوٹا سا میرے بہن بھائی کی طرف سے آتا ہے، اگر کوئی مردہ خواب میں کوئی ہدایت دے، ہدایت ڈائریکشنز دے کہ تم یوں کر لو، تو وہ لازم ہوتا ہے کرنا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ خواب ان معاملات میں کبھی حجت نہیں ہوتے. اچھا. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں چوری ہوئی، ٹھیک ہے، اور اسے خواب میں بتایا جائے کہ جی چوری فلاں نے کی ہے، کوئی بھی بتا دے یا اس کو اشارہ ہو جائے، تو آپ عدالت میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا تھا. اچھا ہاں تو نہیں مانے گی نا. اور اچھا عدالت میں نہیں، آپ گھر کے کسی سربراہ کو پکڑے اور کہیں کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا تو وہ مان جائے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. تو خواب ان معاملات میں حجت نہیں ہوتے کہ خواب میں اگر کوئی مردہ یا کوئی بھی کوئی اس طرف اشارہ کر رہا ہے یا مطلب یہ کہ کوئی چیز بتا رہا ہے، اگر آپ اس معاملے میں پریشان ہیں تو گویا کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کام آپ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ کرنے میں بہتری ہے، وہ عمل کرنے میں بہتری ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے بہاو پر آپ پہاڑ کھڑا نہیں کر سکتے، اس کے بہاو پر آپ کوئی اپنی بنیاد کھڑی نہیں کر سکتے کہ نہیں جی میں یہ کر لوں، مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے. اس طریقے سے مرحوم یا مرحومہ کوئی اس طرح بتا رہے ہوں تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی سخت بیمار ہے اور آپ بڑے پریشان ہیں کہ کیا کروں، دوائیوں سے بھی آرام نہیں آ رہا. اب اگر خواب میں کوئی آپ کے مرحومین میں سے ہیں اور انہوں نے اشارہ دیا کہ بھئی آپ یہ دوا کھلائیں ان کو، ہاں تو نہیں کھلائے، نہیں کھلانی نہیں چاہیے. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس بیماری کے لیے وہی دوا ہے تو کھلانے میں حرج نہیں ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو بالکل خیال نہ کریں، اور اسے جو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کرنا ضروری ہوتا ہے. بہت اچھی مثال دی آپ نے کہ دوا کے 15 ڈائریکشن دے رہے ہیں، ابا جی آ گئے خواب میں کہ یہ دوا کھا لو، پتہ الٹی ہو گئی. بہت اچھی بات کی آپ نے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین آج کے پہلے کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں. جی ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جیسے کسی شاپ پہ گئی ہوں اور 150 روپیہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں مار کر شاپ والے کو کہتی ہوں کہ مجھے دودھ دے دے. کیا دے دے؟ دودھ دے دے. دودھ کا ڈبے جو ہوتے ہیں نا، جی جی جی، تو وہ مجھے بجائے دودھ کا ڈبہ دینے کے وہ مجھے ایک ٹینک کا جو پیکٹ ہوتا ہے 100 روپے کا وہ دیتا ہے اور 50 روپے کا مجھے ایک شارپنر دے دیتا ہے جس سے پینسل شارپ کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں یہ شارپنر نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں یہ آپ لے جائیں. تو میں پھر وہ لے لیتی ہوں 50 روپے کا، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا ایک میں نے یہ خواب دیکھا ہے جیسے میرے پاس ایک نان ہے اور میں جیسے کہیں تندور پہ کے پاس کھڑی ہوں سامنے، تو میری ایک دوست ہے وہ میرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، باتوں میں لگا کے میرا نان اٹھا کے لے جاتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. جب وہ لے جاتی ہے پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس نے باتوں میں میرا نان چوری کر لیا اور مجھے معلوم نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے میری بہن، حیدرآباد سے پروگرام میں شامل ہوئی. دونوں خواب آپ کے ہم نے سنے اور نوٹ کیے، بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی مریم بہن اپنے خواب بیان کیجیے گا. اچھا، خواب اس طرح تھے کہ میں نے کافی ہفتوں پہلے اس طرح خواب دیکھے کہ جس طرح نا میں 3 بلی کے بچے ہیں اور ان کے جو سر ہیں جسم سے الگ ہوئے ہوئے، میں ان کے سر دھو رہی ہوں اور دھو کے نا تو فریج میں رکھ رہی ہوں، اور میرے بھی ویسے 3 بچے ہیں. تو اس طرح میں نے دیکھا خواب میں. اور باقی یہ دیکھا ہے کہ میری بیٹی 6 سال کی ہے، وہ اکثر خواب دیکھتی ہے، اور کچھ دنوں پہلے اس نے خواب دیکھا کہ جس طرح سانپ ہے وہ سب کو کاٹ لیے ایک سانپ نے. تو کیا اس کے خواب کی اہمیت ہے کوئی، یعنی کہ وہ 6 سال کی بچی ہے؟ 6 سال کی بچی ہے. 6 سال کی بچی ہے. ٹھیک ہے مریم بہن، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کے دونوں خواب نوٹ کیے اور آپ نے سوال کیا وہ ہم نے لکھا ہے. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں یا پروگرام 3rd سیگمنٹ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نعمان بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. نعمان صاحب بات کریں. نعمان صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میری والدہ نے خواب دیکھے ہیں. میری والدہ اور والد صاحب صحن میں بیٹھے ہیں اور میری والدہ دیکھتے ہیں چوزے دیکھیں. چھوٹے چوزے ہیں، کبھی وہ خود کے ہو جاتے ہیں
کبھی بطخ ہیں اور کبھی مرے ہوئے چوزے ہیں. اچھا ٹھیک. اور ایک دم سے ایک پرندہ آتا ہے, وہ میری والدہ کے ہاتھ میں آتا ہے اور بہت پیارا خوبصورت پرندہ ہے, بڑا پرندہ ہے, اور پیچھے سے آواز آتی ہے کہ جنت سے ہے, اور میری والدہ بڑی خوشی سے بولتی ہے کہ اچھا یہ جنت سے ہے. تو وہی پرندہ میرے والد صاحب جو صحن میں بیٹھے ہیں ان کی گود میں رکھتے ہیں اور ان کی گود بھر جاتی ہے. اچھا کیا ان کی گود بھر چکی ہے ان کی والدہ کی؟ ہاں جی. والد کی گود کس چیز سے بھری؟ پرندے سے بھر گئی؟ میری ہاں جی, مطلب بھری بھری لگ رہی ہے. اچھا بھری پرندہ بھری رکھا ہے تو. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. آپ شادی شدہ بھی ہیں؟ میں شادی شدہ نہیں ہوں, میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا ان کے بچے بھی ہیں؟ جو شادی شدہ ان کے بچے ہیں جی. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب فیملی میں کہیں کسی کے بچے کا انتقال ہوا تھا یا کوئی بیمار تھا؟ نہیں, ہماری فیملی میں ایسا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا خواب بھی ہم نے سنا, بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے جی. نیکسٹ کال کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں حریم بات کر رہی ہوں خانپور سے. حریم بہن خانپور سے بات کر رہی ہیں جی. خانپور سے آپ نے کیا خواب دیکھا, بتائیں گی ہمیں؟ مفتی صاحب میری بہن کا خواب ہے. ایک اس نے نا یہ خواب دیکھا کہ ناک کے اوپر جو جگہ نہیں ہوتی 2 آنکھوں کے درمیان, اس کی یہ جگہ کتنی سی ہے, سوئی سے سی کیا ہے ہے؟ وہاں پہ. اچھا ناک کے اوپر جگہ ہے, کسی نے سوئی سے سی ہوئی ہے یہ. اچھا ہم اور سی ہے, اور اسے سونے کی کوئی چیز پہنانے کی کوشش کریں گے, جیسے اسے لگتا ہے کچھ پہنائیں گے. اچھا ادھر کچھ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کون پہنا رہا ہے؟ ہاں یہ سوال ہے, کون کس نے سی ہے اور کون پہنا رہا ہے خواب میں؟ یہ نہیں پتا, بس یہ ہے کہ سیا ہے کسی نے, سلی بھی, اب کچھ پہننا ہے اس میں, بس اتنا پتا ہے. اور دوسرا میرا ایک خواب ہے جو میری بہن نے دیکھا ہے. ہاں کہ ہم مطلب اس طرح دیکھے, اس نے مجھے دیکھا ہے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ نا کہ میرا کوئی کزن ہے جو کہ ہماری فیملی کا ہے. تو ہم دونوں کے بیچ میں ایک سانپ ہے جو کہتا ہے کہ میں ان دونوں کو ملاؤں گا, جبکہ اس کی فیملی یعنی اس لڑکی کی جو فیملی ہے وہ کہتی ہے ہم کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے. تو وہ سانپ ہمیں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے قدموں پہ اچھا خواب میں کون ہے؟ آپ ہیں؟ ان کا کزن ہے اور یہ ہے, بیچ میں سانپ ہے. اچھا حقیقت میں ان سے آپ کا ریلیشن ہے اس فیملی سے؟ یعنی کہ بس رشتہ داری ہے, کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں چاہتے بھی نہیں ہیں کبھی بھی, لیکن وہ سانپ کہتا ہے کہ میں ان کو ملا کے رہوں گا. تو وہ جو کزن ہے, میری بہن بات تو سن لیا کرے نا پہلے, وہ جو کزن ہے آپ کا, تو اس کے ساتھ کوئی رشتے وغیرہ کا معاملہ ہے آپ کا؟ ایسی کوئی فی الحال بات تو نہیں ہے, ویسے میری بہن ایسا چاہتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھا رشتہ رکھا تو دعا کریں گے وہاں آپ کا رشتہ ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سعد ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. ملتان سے ساتھ بات کر رہے ہیں جی. ساتھ میں اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میرا جو میں سو کے اٹھا ہوں اور میرے جو کپڑے ہیں وہ سفید ہیں, اور ایک سائڈ پہ میں نے نور دیکھا ہے, اور میں نے یہ دیکھا کہ میری جو رنگت ہے تھوڑی سانولی ہے تو وہ بھی سفید ہے. اچھا کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 22 سال. نماز وغیرہ پڑھتے ہیں آپ؟ جی نہیں, نماز نہیں پڑھتا. نماز نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سعد صاحب کوشش کریں نماز پڑھنے کی, کہ قیامت کے دن پہلا سوال یہی نماز کے حوالے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پابند بنائے, آپ کو پابند بنائے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا, ملتان سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں بہاولپور سے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کوئی اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے, اور یہ خواب میں کئی دفعہ دیکھ چکی ہوں. اچھا آپ میریڈ ہیں؟ جی میرڈ ہوں, میرے 4 بچے ہیں. 4 بچے بھی ہیں, میریڈ بھی ہیں. اچھا کسی معاملے میں پریشان ہیں آپ؟ بس زندگی تھوڑی بہت ہوتی ہیں پریشانیاں, لیکن نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی شکر الحمدللہ, تہجد بھی پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. میری بہن دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, بھرپور اس پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین یہ دوسرا سیگمنٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ ہی کا ہے, یہ شامل کریں گے کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گلناز اکاڑا سے بول رہی ہوں. اکاڑا سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے.
جی میرا خواب یہ ہے، آواز بند کرو. جی آواز بند کر میری بہن ناز بہن، آواز ٹی وی کی بند کر دیں پلیز. جی جی میں نے آواز بند کر دی. میرا خواب یہ ہے بھائی کہ میں گھر میں ہوں اور میرے پیچھے پیچھے بلی لگی ہوئی ہے، میری جان نہیں کیا لگی ہوئی ہے؟ بلی لگی ہے آپ کے پیچھے؟ آپ کے پیچھے بلی لگی ہے؟ بلی لگی. پھر آپ نانی کے گھر جاتی ہیں؟ نہیں، اور میں پھر گلی میں چلی جاتی ہوں. اچھا اور گلی میں جاتی ہوں تو میری گلی میں بھی میرے پیچھے آ جاتی ہے. اچھا. اور گلی میں ایک گڈھا سا بنا ہوا ہے، میرے شوہر نا اس کے سر میں کوئی چیز مارتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیوں مارا ہے. تو میں افسوس کرتی ہوں. اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ کبھی میرے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں، کبھی 2 شخص ہیں میرے پیچھے لگے ہوئے، میں بھاگتی ہوں، بچنے کی بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے اچھا، ہیں. کچھ پریشان رہتی ہیں آپ؟ ہاں جی میں پریشان تو رہتی ہوں، ٹھیک ہے. کینسر پیشنٹ اور پریشان تو رہتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ جب کینسر ہے آپ کو تو آپ کے شوہر آپ کی بہت خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں جی شوہر میرے اچھے ہیں الحمدللہ، میرا خیال رکھتے ہیں. یہ خواب بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں چلیں جی میری خیال بہن، رکھتے ہیں. میں مفتی صاحب پوری دنیا میں جو پروگرام سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ بہن کی تکلیف پہ یقین ہم بھائی لوگ جو تڑپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے آپ کو. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو السلام علیکم. جی آپ کی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں رحیم یار خان. تھوڑے سے آواز میں اونچی آواز میں بات کریں پلیز. جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں رحیم یار خان. رحیم یار خان سے ہماری بہن فاطمہ بات کریں. فاطمہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. مجھے نا ڈیلی بیسس پہ نا ایسے خواب آتے ہیں کہ جانور ہی آتے ہیں، کبھی بھینس، کبھی گائے، کبھی کتا، سانپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہی آتی ہیں. مطلب ہمیشہ برے ہی خواب آتے ہیں ڈیلی. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ پریشان رہتی ہیں آپ؟ مجھے ہر وقت ٹینشن کسی نہ کسی بات کی لگ جاتی ہے، کوئی بات نہ بھی ہو تو کچھ بیمار بھی رہتی ہیں؟ کچھ بیمار بھی رہتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے. لیزی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساہیوال سے. جی ساہیوال سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. ہاں جی ہمارے نا 3 خواب ہیں. جی 2 آدمی غیر ہیں، دیکھے ہوئے نہیں ہیں، گھوڑی پر سوار ہیں دونوں. کیا پہ سوار ہے؟ گھوڑی پر. ایک گھوڑی پہ 2 اننون پرسن سوار ہیں. پھر ہاں دادا سوار ہے. ہاں ایک کے پیچھے نا اچانک میں بیٹھ جاتی ہوں، پھر میں چلتی چلتی نا چھلانگ لگا دیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. پھر میں چنے کھا رہی ہوں، پھر میں نے نا ان دونوں کو بھی تھوڑے تھوڑے سے دیے اور اپنی باجی کو بھی دیے. ایک ہمارا خواب یہ، دوسرا ایک خواب ہے کہ میں نے نا آم کا درخت دیکھا ہے، اس کو آم بہت لگے ہوئے ہیں. ہاں تیسرا ہمارا خواب یہ کہ سائیکل ہے، سائیکل بڑا ہے، جب میں چلاتی ہوں نا تو سائیکل چھوٹا ہو جاتا ہے. اچھا اور ٹھیک ہے. چلاتی چلاتی نا آنکھ کھل جاتی ہے. سائیکل چل جاتی ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن ساہیوال سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. جی میں آواز آپ کی آ رہی ہے. کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ میں لطیف اللہ بات کر رہا ہوں مولانا صاحب میاں والی سے. میاں والی سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر خواب میں نے کتے دیکھے جو میرے اوپر نا مجھے کاٹ رہے تھے. اچھا سانپ آپ کو کاٹ رہے تھے؟ کتے سانپ نہیں، کتے. اچھا کتے آپ کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کاٹ رہے تھے تو میں گڑگڑا رہا تھا کہ نہیں کوئی مجھے بندے بہت سے آس پاس تھے لیکن کوئی نزدیک نہیں آ رہا تھا. اچھا بندے دیکھ رہے تھے لیکن ان کو بچانے کتنی نہیں. ایج ہے ان کی؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 42-43 سال. 45-43 سال. ٹھیک ہے میرے کیا بھائی. کام کرتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بس صحیح ہے. چلیں آواز ٹھیک نہیں آ بس رہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ہم نے سن لیا. میاں والی صاحب شامل ہوئے. آپ کا خواب نوٹ کیا. کتے کاٹ رہے ہیں، کوئی آپ کو بچانے نہیں آ رہا ہے. ایسا خواب کیا کہتا ہے؟ پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ. مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بند کر دیے. جی میری بہن السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اقرا بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے بات کریں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. مجھے خواب آیا ہے کہ میں پتہ نہیں کہ کوئی شادی ہے یا پتہ نہیں میری شادی ہو رہی ہے, اور میں نے ہاتھوں پہ مہندی لگوائی ہے. اچھا, تو وہ ہاتھوں پہ مہندی لگوائی ہے, اور جب میں ہاتھ دھوتی ہوں تو بہت زیادہ ہلکا رنگ آتا ہے, بہت ہلکا, اور میں ڈر جاتی ہوں. میں نے کہا یہ میری شادی ہے اور اتنا ہلکا رنگ کیوں آیا ہے, میں گھبرا جاتی ہوں. اچھا, آپ ویسے شادی شدہ ہیں؟ نہیں. اچھا, کوئی رشتہ وغیرہ اس وقت آیا ہوا ہے کوئی؟ جی رشتہ آیا ہوا ہے, اب بڑی عید کے بعد نکاح ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور نصیب اچھے کرے آپ کے اور آپ کے شوہر کے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی میرے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طاہر سعید بات کر رہا ہوں خانوال سے. خانوال سے بھائی طاہر سعید بات کر رہے ہیں. طاہر بھائی کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میں اکثر نا خواب میں دیکھتا ہوں, میں فضا میں اڑتا ہوں اور نا سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں, درود شریف پڑھتا ہوں, اور اکثر میں اپنے آپ کو نا خواب میں فضا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہوں. کیا کام کرتے ہیں؟ میں کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں اور کوئی گاڑیوں کا کام بھی کرتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں. میرا ہاشمی خاندان ہے, سید خاندان سے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید صاحب دعا میں رکھیے گا, اور بڑا اچھا خواب آپ نے دیکھا. درود پاک پڑھ رہے ہیں. اور ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. بس جی السلام علیکم. اچھا, اب میں اپنے بہن بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اب مزید آپ کو ہم شامل پروگرام میں نہیں کر سکیں گے وقت کی تنگی کی وجہ سے, کیونکہ اب ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. حیدرآباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ شاپ پر جاتی ہیں, ان کے پاس 150 روپیز ہوتے ہیں, تو اس سے کہتی ہیں کہ دودھ کا ڈبہ دیں, تو وہ ان کو جو ہے وہ کچھ پینٹ کا ڈبہ دیتا ہے اور شارپنر دیتا ہے, اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. پھر ان کے پاس نان ہے, کہیں پر کھڑی بھی. دوسرا خواب ہے, تو کوئی ان کی فرینڈ ہے, وہ باتوں میں لگا کر نان اڑا کر لے جاتی ہیں. پھر کہتی ہیں دیکھو یہ کیا ہوا. میری بہن آپ پہلے بھی کالز کر چکی ہیں, پہلے بھی خواب بتا چکی ہیں, گاہے بقایا مطلب پروگرام میں اس طرح شامل ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, نمبر ایک چیز ہے کہ آپ نے پریشانیوں کو, ٹینشنز کو اپنے دماغ پر سوار کیا ہوا ہے, اور جب بندہ ٹینشن میں ہونا تو وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا. جیسے آپ کہہ رہی ہیں مجھے دودھ کا ڈبہ چاہیے, آپ کچھ کہہ رہی ہیں وہ وہاں سے کچھ ہو رہا ہے. آپ نے نان پکڑا ہوا ہے وہ. دوسرا یہ کہ آپ دوسروں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلا خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ تھوڑا ٹینشن میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اور ٹینشن میں پریشانی میں نہ بات چیت بندہ صحیح کر سکتا ہے, نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ٹینشن سے اپنے آپ کو آزاد کریں. پریشانی کس کے ساتھ نہیں ہوتی, مجھے ذرا بتائیں کہ کون سا ایسا فرد ہے پریشانی کس کے ساتھ نہ ہو. انسان تو آئے بیچے ہیں دنیا میں, تو پریشانی تو ہوتی ہے, پریشانیوں کو سوار نہ کریں, اللہ پر چھوڑیں. ہاں اس کا سد باب ضرور کریں, اس سے نکلنے کا طریقہ ہونا چاہیے, ساری چیزیں ہیں, اسباب اختیار کریں, لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں, اور نماز کی پابندی رکھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. اور دوسرا جو ہے نا, جو دوسرا خواب نان والا, میری بہن بات کیجئے, کوئی فرینڈز ہیں اعتماد بھی کیجئے, لیکن کسی کی باتوں میں نہ آئیے, اور ایسی بات نہ کریں کہ کل کلا اگر آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ کوئی ختم ہوتا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. بس میں اتنا کہوں گا. مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ 3 بلی کے بچے ہیں, ان کے سر علیحدہ ہیں اور وہ دھو کر فریج میں رکھ رہی ہیں. دوسرا خواب ان کی بچی کا, 6 سال کی بچی ہے, اس نے دیکھا کہ سانپ نے کاٹ لیا ہے. دیکھیں جو 3 بلی کے بچے ہیں ان کے سر علیحدہ ہوئے ہیں اور آپ دھو کر فریج میں رکھ رہی ہیں. بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایسے مناظر دکھا کر پریشان کرتا ہے. اچھا یعنی خدا نخواستہ کوئی اگر چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ بھئی میرے بچے ہیں, تو خدا نخواستہ کوئی نقصان کی طرف تو اشارہ نہیں ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی تربیت پر آپ صحیح توجہ دیں, ان کی تعلیم و تربیت سے آپ لاپرواہی اختیار نہ کریں. تھوڑا سا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے تو تربیت پر آپ توجہ دیں. اگر گھر میں آپ کے شوہر نہیں بھی دے رہے
تو آپ پر لازمی کہ آپ دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا کریں کہ بھئی میرے شوہر دھیان نہیں دے تو میں کیوں دوں, دونوں دھیان نہ کریں اور بچے ہاتھ سے نکل جائیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے 6 سال کی بچی نے دیکھا کہ سانپ نے کاٹ لیا ہے, تو جو نابالغ بچے یا بچیاں خواب میں دیکھتے ہیں تو علماء معبرین نے اس پر بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں نا والدین, یہ ان پر لاگو ہوتا ہے, یعنی یہ پھر خواب ان کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو خواب آپ کی بچی نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے فیملی کے حوالے سے کوئی دشمن ہے اور وہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں یا تو آ چکا ہے یا وہ نقصان پہنچا چکا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ نمازوں کی تمام گھر والے پابندی رکھیں, اور دوسرا یہ کریں کہ سورہ فلق اور ناس 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ فلق اور ناس فجر کے بعد یا عصر کے بعد ایک ٹائم مقرر کر لیں. 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. دم بھی کریں تمام بچوں پر, اپنے اوپر بھی, اور دم کے وہ پانی سب پئیں, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. حسب استطاعت کوئی بھی چیز جو آپ کی استطاعت ہو صدقہ وغیرہ دیں. نعمان صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ ان کی والدہ کے پاس چوزے ہیں, کبھی وہ چوزے دیکھتی ہیں, کبھی مرے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی زندہ ہوتے ہیں. اچھا, ایک پرندہ بڑا خوبصورت ہے جو والدہ کے ہاتھ میں ہے, وہ کہا کہ جنت سے آیا ہے. دیکھیں یہ خواب ان کے لیے بہت اچھا ہے. صرف اگر چوزوں تک محدود ہوتا تو اس میں کچھ نہ کچھ نکلتا ہے, لیکن جو آخر میں خوبصورت پرندہ دیکھا جو ہاتھ میں آیا, پھر جھولی بھری ہوئی ہے, تو میرے بھائی جو آپ کی والدہ نے یہ خواب دیکھا تو یہ اولاد کے حوالے سے نا خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. اور اولاد میں کوئی ایسا ہوگا کہ جو انشاءاللہ نیک نامی کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حریم خان نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی بہن نے خواب میں دیکھا کہ ناک کے اوپر جگہ ہے اور وہ سلی ہوئی ہے, اور وہاں پر اب سلی ہوئی ایسی ہوگی کہ کوئی ٹانگنے کی جگہ ہوگی, تو کوئی چیز وہاں پر پہنانا چاہ رہا ہے یا کوئی اس طرح ٹانگنا چاہ رہا ہے, تو یہ خواب انہوں نے دیکھا. دوسرا جو ان کی بہن نے دیکھا کہ یہ اور کزن ہیں اور کوئی سانپ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ملا دوں گا, اور پھر ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو مل نہیں سکتے. دیکھیں پہلا جو خواب ہے نا ان کی بہن کے حوالے سے, اور مجھے یاد پڑتا کہ میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ میری بہن جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ کام کیجئے, جو کام نہیں کرنے کے وہ ان کاموں سے اجتناب کریں. دیکھیں کوئی بھی کام ہے, لاپرواہی یا کوئی بھی یا جس طریقے سے آج کل ماحول چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا دورہ ہے, اور گناہ انتہائی آسان ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں پھر کہوں گا کہ مرد بھی کرے تو غلط ہے, بہت غلط ہے, لیکن اگر خاتون کوئی خدا نہ خاصہ جانے انجانے میں کوئی ایسے کام میں پڑ جائے یا کچھ ہو تو اس کا نقصان خاتون کو زیادہ ہوتا ہے. اور اسلام نہ خاتون کی عزت پر اسی لیے بڑا زور دیتا ہے. تو کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو آپ کے شایان شان نہ ہو, تو اس سے بالکل اجتناب کریں. اور دوسرا خواب جو ہے وہ جو آپ چاہ رہی ہیں, میں بس اتنا کہوں جو آپ چاہ رہی ہیں وہ نہ چاہیں, اللہ پر چھوڑیں, اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. جو اللہ چاہ رہا ہے اس پہ راضی ہو جائیں, یہی حکم شریعت بھی ہے. اس حوالے سے نمازوں کی پابندی کریں, یا لطیف یا اللہ فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ ولاخ 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. چلتے پھرتے سورہ توبہ کی آخری آیت کا حصہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ پڑھتی رہیں. جزاک اللہ. جی ناظرین, ہم جائیں گے ایک وقفے پہ, آپ کہیں جگہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یقیناً میرے بہن بھائی بہت تجسس میں ہوں گے, ہم نے خواب سرایا اور بتا نہیں رہے خواب کیا کہتے ہیں, تو چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, سعد صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ سفید کپڑے ہیں انہوں نے دیکھے, اپنے کپڑے سفید ہیں اور ایک سائڈ پر نوری نور ہے, ان کی رنگت بھی سفید ہے. دیکھیں, اور یہ نماز نہیں پڑھتے. اچھا, کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں اور خواب میں ان کو متنبہ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ خواب تنبیہ کہلاتا ہے. کپڑے سفید, یعنی آپ کا جو تن ہے وہ اجلا. اچھا, سائڈ پر نور, تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے من کو بھی اجلا کریں اور اپنے اندر دیکھیں. یہ جو نور ہے نا, یہ روحانیت کا نور, یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کہ جو اس کی عبادات کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بغض و عداوت سے اور ان تمام خرافات سے پاک رکھے. وہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی, بڑی پیاری حدیث, کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا کہ یہ جنتی جا رہا ہے. ایک صحابی نے باقاعدہ اپنے کام کاج چھوڑے اور اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اس کے ساتھ رہے, تو دیکھا نماز وغیرہ پابندی سے پڑھ رہا ہے, لیکن کوئی خاص عمل جو ہے نا
کہ جو ان کے دماغ میں تھا بھائی جنتی کیوں فرمایا اس کو. تو پھر بالآخر پوچھا اس سے, تو اس نے کہا بھائی کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے, بس نماز پڑھتا ہوں, باقی کسی کا نہیں, میرے نبی نے آپ کو فرمایا جنتی. تو کہا کہ میں کسی کے لیے بغض عداوت دل میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا, تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا خزانہ ہے یہ. تو ماشاءاللہ آپ ذرا لائن پر آ جائیں, نمازوں کی پابندی کریں, اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں, قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں, انشاءاللہ آپ پر بہت کرم ہوگا. بھاولپور سے بہن نے پوچھا کوئی ان کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے, آپ ذہنی طور پر کسی پریشانی میں ہیں, بار بار یہ خواب دیکھتی ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں, سونے سے پہلے باوضو ہو جائے, آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, انشاءاللہ ایسے خواب نہیں ہیں, اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں, ایسے خواب انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اوکاڑا سے میں نے پوچھا کہ گھر میں بلی ان کے پیچھے ہے, گلی میں جاتی تو وہاں بھی پیچھے, پھر گلی میں ایک گدا سا لگا ہوا ہے تو وہاں شور اسے مار دیتے ہیں, تو یہ کہ کیوں مارا؟ اچھا وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو آپ کیوں پوچھ رہے کہ کیوں مارا؟ اچھا اب یہ ہے کہ انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. اور بعض اوقات نا جو مریض ہوتا ہے تو وہ مسلسل جو ایک پرہیز اور یہ ساری چیزیں تنگ آ جاتا ہے نا, تو شور سے کچھ نہ کچھ کہہ بھی دیتی ہوں گی, ڈانٹ بھی دیتی ہوں گی, تو بارہ ان کے شور ان کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ بیماری کے دور ہونے کی طرف اشارہ آ رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. دوسرے کتے ہیں, کبھی دو شخص پیچھے لگے میں, میری بہن کچھ دشمن بھی انوالو ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے, محفوظ و مامون فرمائے. آپ نمازوں کی پابندی تو کرتی ہوں گی, فجر کے بعد یا عصر کے بعد دونوں ٹائم میں سے ایک ٹائم مقرر کر لیں. ابھی اوپر میں نے جو وظیفہ کچھ دیر پہلے بتایا ہے وہ آپ بھی کریں, انشاءاللہ کرم ہوگا. اور سورہ فاتحہ روزانہ سورہ فاتحہ جو کچھ بھی آپ کھائیں پئیں تو 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 بار درود شریف یہ پڑھ کے دم کر لیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بھی کھائیں گے آپ کے لیے شفا بنا دے. ہر مریض کر لیں, ہر مریض کر لیں جی, چونکہ ان کا مرض ایسا ہے تو میں نے ان کو اس لیے کہا کہ جب بھی آپ کھائیں پئیں تو اس طرح کر لیں. باقی عام طور پر کوئی مریض ہو تو وہ دن میں 1 مرتبہ ایسا کر لیں, کافی ہے اس کے لیے. اچھا فاطمہ نے رحیم خان سے پوچھا کہ کبھی بھینس, کبھی گائے, کبھی کتے دیکھتی ہیں خواب میں, تو میری بہن کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس طرح خواب آتے ہیں پریشان کرنے کے لیے, تو آپ بھی تھوڑا سا پریشان اگر ہیں تو خیالات کو مطلب دور کریں, اور تھوڑا سا اللہ پر جو ہے وہ یقین رکھیں, نماز کی پابندی رکھیں, اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں, اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں, آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ساہیوال سے ہم ایک پوچھا کہ 2 آدمی ہیں نامعلوم گھوڑے پر سوار ہیں, یہ کہ پیچھے سوار ہو جاتی, پھر نیچے اتر آتی ہیں, اور پھر چنے وغیرہ خود بھی کھاتی ہیں, ان کو بھی دیتی. آم کا درخت ہے, آم بہت لگے ہوئے ہیں. میری بہن یہ دونوں بہت اچھے خواب ہیں, لیکن تھوڑا سا اپنی زندگی میں نا زندگی کو محتاط ہو کر گزاریں, بس اتنا ہے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے. سائیکل چلاتی ہے, وہ چھوٹی ہو جاتی ہے, اور یہ بیٹھتی ہیں تو چھوٹی ہو جاتی ہے. بس اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ زندگی آپ کی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی محتاط ہو جائیں. میاں والی سے کہا کہ کتے کاٹ رہے ہیں اور کوئی بچا نہیں رہا. میرے بھائی کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح ہوتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. نماز کی پابندی رکھیں, اور فلق اور ناس کا آیت الکرسی کا جو وظیفہ میں نے اس سے پہلے بتایا وہ آپ بھی کریں, اور جو طاقت ہو صدقہ وغیرہ دیں, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. ملتان سے بہن نے پوچھا کوئی شادی یا ان کی شادی, ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے, بہت ہلکا رنگ ہے, تو یہ پریشان ہوتی ہیں. میری بہن بات یہ کہ کچھ آپ کی توقعات ہیں, وہ توقعات تو اس میں سے کچھ مطلب جس طرح آپ چاہ رہی ہیں نا, تو ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی. اس میں یہ اشارہ ہے, اللہ پر توکل رکھیں, اس سے اچھا مانگیں, اور اچھی توقع رکھیں اس سے, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. لیکن جو آپ سوچ رہی ہیں نا, جو توقعات کی بلندی ہے, تو وہ نہ سوچیں, بس اتنا میں کہوں گا. اور سعید صاحب نے خانے والے سے پوچھا کہ یہ فضا میں اڑتے ہیں, سورہ اخلاص درود شریف پڑھتے ہیں. میرے بھائی یہ بہت پیارا خواب ہے, بہت پیارا خواب ہے. اگر پریشان ہیں تو پھر کوئی تعبیر نہیں ہے, پریشان نہیں ہیں یا سوچتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مختار, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہوتا ہے. درود پاک کی کثرت رکھے گا, لیکن فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ درود پاک انشاءاللہ ایسا ذریعہ, ایسا وسیلہ جو میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اپنا خیال رکھیے. اپنے میزبان آشقاء داور کو اور حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے اور ہفتے کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.